السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے البقرہ، گائے۔ البقرۃ کے معنی گائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرۃ، گائے۔ ودعا موسیٰ ربہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ فاوحیٰ الیہ، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان یأمرہم، کہ ان کو یعنی بنی اسرائیل کو حکم دے بذبح بقرۃ، ایک گائے ذبح کرنے کا، کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے۔ ہنالک حلت المصیبۃ، یہاں مصیبت اتری۔ حل یحل، حلول کے معنی اترنا، حائل ہونا۔ یہاں مصیبت حائل ہوئی، مصیبت اتری۔ وبدأ بنو اسرائیل، اور بنی اسرائیل نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ ویسخرون، اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سخرہ یسخر، سخرن کے معنی ٹھٹھا کرنا، ہنسی مذاق اڑانا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کہتے کس سے؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کیا کہتے؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ وہ یہ کہ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل کیا کہتے؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ لوگ کہتے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہ آپ ہماری ہنسی کرتے ہیں۔ حزن کے معنی مذاق، ہنسی، کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ وہنا ارسل الاسئلۃ، دیکھیں ارسل یرسل، ارسالن کے معنی بھیجنا، لیکن یہاں جو ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ وہنا ارسل الاسئلۃ، اور لوگ سوال کرنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے، سوال کو ارسال کرنے لگے، سوال کو بھیجنے لگے، یعنی وہ لوگ سوال کرنے لگے۔ کیا سوال کرنے لگے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرما دیجئے کہ یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ ظاہر کر دے کہ ما ہی، وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، جو نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، بلکہ عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان ہو، دونوں کے درمیان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا جا رہا ہے تم وہ کر ڈالو۔ وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ، وقف یقف فن کی رکنا، ٹھہرنا، وہ لوگ نہیں ٹھہرے، نہیں رکے، عَلَى هَذَا السُّؤَالِ، اسی سوال پر، بل بدؤوا يسألون عن لونها، بلکہ وہ لوگ اس کے رنگ کے بارے میں، اس کے کلر کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے ظاہر فرما دے کہ ما لونها، اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ بولے کہ انه یقول، وہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی گائے ہو، وہ زرد رنگ کی گائے ہو، صفراء میں زرد، فاقع لونها، جس کا رنگ گاڑھا ہو، جس کا کلر گاڑھا ہو۔ دیکھیے فقع یفقع، فقعن کے معنی جو ہے رنگ کا صاف یا گہرا یا زرد ہونا، یا جس کا رنگ بالکل گہرا ہو۔ تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھاتی ہو۔ وَلَمْ يَجِدُوا سُؤَالًا، جب وہ کوئی سوال نہیں پائے، جب ان کے پاس کوئی ایک ایسا حیلہ اور بہانہ نہیں ملا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کرے، تو فَأَطْلَقُوا السُّؤَالَ، تو پھر سوال، ان لوگوں نے سوال
دیکھیے اطلق یطلق اطلاقاً کے معنی لفظی معنی چلانا، لیکن ہم یہاں ترجمہ جو کریں گے وہ ہوگا ان لوگوں نے سوال کیا، یعنی سوال کا سلسلہ شروع رکھا، کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ما ہی، کہ وہ صاحب یبین لنا، کہ وہ صاحب بتا دے کہ وہ کیسی ہو، ما ہی وہ کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً اس گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال رکھا ہے، ان البقرہ یقیناً اس گائے نے تشابہ علینا ہمیں شبہ میں ڈال رکھا ہے، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ چاہے گا تو ہم ضرور پتہ پا جائیں گے، وَإِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم ضرور پتہ پا جائیں گے، یعنی ہدایت پا جائیں گے۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کاج والی نہ ہو، إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ، وہ گائے ایسی ہو لا ذلول جو کام کاج کرنے والی نہ ہو۔ تو اسے اثار یثیرو، اثارتن کے معنی جو ہے وہ یہ کہ زمین کی جوتائی کرنا، تو لفظی ترجمہ ہے کہ جو زمین کی جوتائی نہ کرتے ہو، اور ذل یذل، ذلن کے معنی آسانی سے تابع ہونا، اور صفت ذلول جمع ذلۃ و اذلۃ، ترجمہ کرتے ہیں قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کاج والی نہ ہو کہ زمین جوتتی ہو اور نہ سینچائی کرتی ہو، بلکہ صاف ستھری ہو کہ اس پر کوئی دھبا نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اس پر کوئی دھبا نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، شیۃ ان کے معنی عیب۔ ووفقوا فی ہذہ المرۃ، اور وہ لوگ اس مرتبہ توفیق پا گئے، ان کو توفیق مل گئی، لأنہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ پا جائیں گے، فاہتدوا، تو وہ پتہ پا گئے یعنی ہدایت پا گئے، وَلَكِنَّ اسئلتهم ضیقت علیہم الامر، لیکن ان کا سوال نے ان پر معاملے کو تنگ کر دیا تھا، ولیکن اسئلتهم، لیکن ان کے سوال نے ضیقت علیہم الامر، معاملے کو ان پر تنگ کر دیا تھا، فلو ذبحوا ای بقرۃ، کہ وہ اگر وہ ذبح کرے تو کون سی گائے ہو، لکانت کافیۃ، جو کافی ہو جائے، ولیکنہم شددوا، لیکن انہوں نے سختی اختیار کی، شدد یشدد تشدیداً کے معنی سختی اختیار کرنا، لیکن انہوں نے سختی اختیار کی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر سختی اختیار کی، وفتشوا عن البقرۃ العوان الصفراء الفاقع لونها، تو وہ لوگ دیکھیے گائے کے بارے میں العوان کے معنی ادھیر عمر کی، تو وہ لوگ ادھیر عمر کی زرد اور گہرے رنگ کی گائے کے بارے میں تفتیش کرنے لگے، چھان بین کرنے لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا چکا کہ صفرا کے معنی زرد کے ہیں، وفتشوا، اور وہ لوگ تفتیش کرنے لگے، چھان بین کرنے لگے، کس کے بارے میں؟ عن البقرۃ العوان، دیکھیے العوان البقرے کی صفت ہے، ٹھیک ہے، الصفراء بھی البقر کی صفت ہے، الفاقی بھی البقر کی صفت ہے، وہ لوگ ادھیر عمر کی زرد گائے کے بارے میں تفتیش کرنے لگے، چھان بین کرنے لگے، الفاقع لونھا، جس کا رنگ گاڑھا ہو، التی لا تثیر الارض، جو زمین نہ جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ زمین کی اور نہ کھیت کی سینچائی کرتی ہو، ولا تسقی الحرث المسلمۃ، التی المسلمۃ، بلکہ وہ صحیح سالم ہو، التی لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی عیب اور کوئی دھبا نہ ہو،
وندر وجود هذه البقرة الغریبۃ، اور اس عجیب و غریب هذه البقرة الغریبۃ، اس عجیب و غریب گائے کا وجود تو نادر تھا، مشکل تھا. نادر یندرو، نادان کے معنی بالکل مشکل ہونا، نادر ہونا، شاذ ہونا. تو اس عجیب و غریب گائے، البقرۃ الغریبہ یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے. اس عجیب و غریب گائے کا وجود تو ناممکن تھا، یا یہ کہ نادر تھا، شاذ تھا. فَإِمَّا بَقَرَةٌ، گائے یا تو فارض بوڑھی ہوگی، وَإِمَّا بَقَرَةٌ بِكْرٌ، یا وہ ایک نوجوان گائے ہوگی. گائے وہ یا تو ایک بوڑھی گائے ہوگی یا ایک جوان گائے ہوگی. وَإِمَّا عَوَانٌ، رہی بات ادھیر عمر کی تو وَلَا صَفْرَاءَ، لیکن وہ زرد کے بغیر گائے تھی. وَإِمَّا بَقَرَةٌ، رہی بات گائے تو عَوَانٌ صَفْرَاءُ، رہی بات ادھیر عمر کی گائے زرد، وَلَكِنْ لَوْنُهَا، لیکن اس کا رنگ گہرا نہیں ہوتا. ترجمہ کو سمجھیے غور سے. وَإِمَّا بَقَرَةٌ، یعنی اگر ان کو زرد ادھیر عمر کی گائے مل جاتا، لیکن ان کا جو رنگ وہ گہرا نہیں ہوتا. وَلَكِنْ لَوْنُهَا غَيْرُ فَاقٍ، لیکن ان کا رنگ جو ہے کہ گہرا نہیں ہوتا. یعنی وہ گائے ادھیر عمر کی ہے، ایک صفت پالی بھی گئی، زرد ہے یہ بھی پالی گئی، لیکن اب تیسری صفت یہ کہ وہ کلر گہرا نہیں ہوتا. وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ، بہرحال اگر وہ گائے ادھیر عمر کی زرد مل بھی جاتی جس کا کلر گہرا ہو، لیکن بقرۃ ذلول، لیکن وہ ایک کام کاج کرنے والی گائے ہوتی ہے، تثیر الارض، جو زمین جوتتی. وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ، اور یا تو وہ گائے ادھیر عمر کی زرد گائے مل بھی جاتی جس کا کلر گہرا ہوتا تو لا تثیر الارض، اور وہ زمین بھی نہیں جوتا، ولیکنھا تسقی الحرث، لیکن وہ کھیت کی سینچائی وہ گائے کرتی. وفتشوا، انہوں نے خوب چھان بین کی، خوب تلاشا، خوب جستجو کی. عاقبۃ ھذا وعلموا عاقبۃ ھذا التنقیر، اور وہ لوگ اس چھان بین کے انجام کو جان گئے. دیکھیے، نقر ینقر، تنقیر کے معنی جو ہے وہ بہت زیادہ چھان بین کرنا. تو ان لوگوں نے اس چھان بین کے انجام کو جان لیا. ماہی یہ وہ کیا، ماہی یہ کہ وہ جو تلاش کر رہے تھے کہ ماہی وہ کیسا ہو، معلوم ہو اس کا رنگ کیسا ہو، ماہی وہ گائے کیسی ہو. وہ تعیب، اور وہ لوگ تھک گئے. واراد اللہ بیتیم خیرا، اللہ نے چاہا کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کریں. فوجدوا هذه البقرۃ، تو وہ لوگ اس گائے کو پا لیے. التي وصفها اللہ عنده، اللہ نے جس کا ان کو وصف بتایا تھا. فاشتروها، تو انہوں نے اس کو خریدا. بثمن غال جدا، بثمن غال جدا، ایک بہت قیمت میں. ثمن کی معنی قیمت، غالن کی معنی بہت زیادہ قیمتی، جدا بہت، یعنی بہت زیادہ قیمت میں اس نے اس گائے کو خریدا. فاشتروا، اس نے اس کو خریدا. بثمن غال جدا، بہت زیادہ قیمت میں. فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کر لیں گے. وما كادوا يفعلون، اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کر لیں گے. وامر اللہ ان يضرب المقتول، اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو مارے. بجزء من اجزاء البقرۃ، گائے کے ایک جزو سے، لفظی ترجمہ گائے کے اجزاء میں سے ایک جز سے. اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے اجزاء میں سے ایک جز سے مارا جائے، یا مارنے کا حکم دیا. اللہ نے مقتول کو گائے کے جزءوں میں سے ایک جز سے مارنے کا حکم دیا تو فیحیا، وہ زندہ ہو گیا. ویخبر باسم القاتل، اور قاتل کے نام کے بارے میں بتایا. وہکذا کان، اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے ساتھیو، پھر اجازت دیجیے. آپ لوگ الفاظ معنی دیکھ لیجیے گا، ترجمہ بھی دیکھ لیجیے گا. جو سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.